حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے۔ آج تمام دن آپ مصروف ماتم داری رہے، کل بھی آپ نے جلوس میں زحمت کلام دے رہا ہوں آپ کے محبوب خطیب استاد محترم علامہ شیخ انتصار حیدر جعفری قبلہ کو تشریف لائیں، زیب منبر ہوں اور اپنے خیالات عالیات سے نوازیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن برادران و خواہران نے، مومنین و مومنات نے اپنی حاجات کے لیے مجلس عزا کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب سے التماس ہے اس ادارے کے اور مدارس اہل بیت کے مؤسس و بانی، مفسر قرآن، استاد العلماء، استاد معظم سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادہ محترم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد
وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الصلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ بانیان نے جس خلوص نیت کے ساتھ اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس حوزہ علمیہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آج اس سلسلہ مجالس خمسہ کی یا خمسہ مجالس کی آج یہ آخری مجلس ہے اور یہ شب اربعین ہے۔ اربعین یہ روایات کے مطابق علماء طلاب عزیز تشریف فرما ہیں، سب ائمہ کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے، لیکن جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اربعین کی تعبیر صرف آقا سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ روایات میں جو اربعین کا تذکرہ ہے یہ کسی اور امام معصوم کے لیے نہیں ہے، صرف حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے یہ تعبیر ملتی ہے۔
کل تک کی گفتگو کا جو خلاصہ تھا اور جو محوری مطالب تھے وہ یہی تھے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور نورانی کلمات کی طرف رجوع کیے بغیر بالعموم تمام اہل بیت علیہم السلام کا اور بالخصوص چونکہ ایام آقا سید الشہداء کے ہیں، بالخصوص آقا سید الشہداء کے مقاصد کا عرفان اور معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص آقا کی تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر یہ دعویٰ اور ادعا کرے کہ مقصد کربلا، مقصد نہضت کربلا اور آقا سید الشہداء کے اہداف میں سے ہدف یہ ہے، اور کلام معصوم کی طرف رجوع نہ کرے، وہ اس کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو صحیح معنوں میں مقصد کربلا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور آخری نقطہ جو کل کی گفتگو میں ہماری کل تک کی گفتگو کا مکمل قرار پایا وہ یہ تھا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے جہاں پر آقا سید الشہداء کے خطبات، سیرت، مکتوبات کا مطالعہ ضروری ہے، وہیں پر آقا سید سجاد اور عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین کے خطبات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ مکمل ہے اس فہم کے لیے کہ جو فہم ہم کلام معصوم سے کربلا کی نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جملہ اگرچہ مصیبت اور مصائب میں بیان کیا جاتا ہے لیکن چونکہ میری گفتگو کے ساتھ یہ نسبت رکھتا ہے اور موزون ہے، لہذا یہی عرض کر دیتا ہوں کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود۔ اگر زینب کبریٰ شریکۃ الحسین عقیلہ بنی ہاشم نہ ہوتی تو خونخوار یزیدی کربلا کو کربلا میں ہی دفن کر دیتے۔ اور یزیدیت کے خونخوار جبڑوں سے اور یزیدیت کے ناپاک پہروں سے اور یزیدیت کے ناپاک پنجوں سے کربلا کو صحیح سلامت نکالنے میں جہاں پر سید سجاد کا کردار ہے وہیں پر عقیلہ بنی ہاشم علیہم السلام کا کردار ہے۔ کل آقا سید سجاد کے خطبے کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل ہوا آقا کے، اور اس میں یہ عرض کیا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں خطیب کیسا ہونا چاہیے اور خطاب کیسا ہونا چاہیے تو اس کے لیے بنیاد آقا سید سجاد علیہ السلام کا نورانی کلام ہے۔ اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ خطیب کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور کوالٹی والا خطیب اگر مل جائے تو اس کے خطاب کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یہ بھی آقا سید سجاد کے اس نورانی کلام میں موجود ہے اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ آقا نے فرمایا، جو آقا سے پہلے خطاب کر رہا تھا اسے مخاطب کیا اور کہا، اے خطاب کرنے والے، تو نے مخلوق کو تو راضی کر لیا ہے لیکن کس قیمت پر کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ لہذا ایک نقطہ یہ استفادہ ہوا کہ کبھی بھی مخلوقات کی خوشنودی خطاب میں ہمارے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ بانی یہ چاہتا ہے، بانی کی یہ مرضی ہے، بانی کی خواہش یہ ہے، مجمع یہ پسند کرتا ہے، مجمع کی یہ مرضی ہے، مجمع یہ چاہتا ہے۔ آقا سید سجاد کے کلام کی روشنی میں اگر کہیں پر یہ چیز آ گئی، وہ کسی اور کو راضی تو کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے سید سجاد راضی ہوں گے نہ سید سجاد کا خدا راضی ہوگا۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کر لیا لیکن تو نے اپنے خالق کو کیا کر لیا ہے، ناراض کر دیا ہے۔ اور اس وقت یہ چونکہ مجالس کی میری جو یہاں اس عزاخانے اور مسجد کی ڈیوٹی ہے اور نوکری ہے اس کی آخری مجلس ہے، لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کی، ہمارے دینی مذہبی اور عزائی معاشرے کی ضرورت ہے، ان کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔
آج کل المیہ یہ ہے اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بظاہر دیندار، دین پسند، علم دوست، علماء دوست معاشرے اور عزاخانے، ان سے بھی یہ دیکھا گیا اور سنا گیا کہ جب کہا گیا کہ آپ کا معیار کیا ہے انتخاب خطیب کے لیے، تو بہت ساری دائیں بائیں کی باتیں کرنے کے بعد یہ جملہ سننے کو ملا کہ ہم مجبور ہیں ایسے خطیب کو بلانے پہ کہ جس کے پیچھے عوام آئیں، جس کو سننے کے لیے عوام ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کی رسالت کہاں گئی؟ آپ کی ذمہ داری کہاں گئی؟ آپ کا وظیفہ کہاں گیا؟ آپ جو اپنے کاندھوں پر تبلیغ جیسی عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر مثلاً اپنے اختیار سے معاشرے میں قدم رکھے بیٹھے ہیں، اگر آپ اسی معاشرتی رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر آپ اپنی اس الہی رسالت کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے۔ اشتریتا مرضات المخلوق، آپ بھی مخلوقات کی خوشنودی کو دیکھ رہے ہیں اور مخلوقات کی خوشنودی کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو چاہ رہے ہیں کہ مجمع اکٹھا ہوگا، مجمع اکٹھا ہونے کے پھر جو اثرات ہیں وہ اثرات بھی ہمیں مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کم ہو گیا، مجمع پہ توکل زیادہ ہو گیا، مجمع پہ توکل زیادہ ہو گیا۔ اور پھر آقا سید سجاد نے اسی دربار میں یزید کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذن لی لکی اسعد علی ہذہ الاعواد، ذرا مجھے بھی تو اجازت دے دے میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں، لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ مجھے جانے کی اجازت دے دے، فاتکلم بکلمات، مجھے جب تو اجازت دے گا تو میں ایسی گفتگو کروں گا جس میں دو خصوصیات ہوں گی، دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، میں وہ کلام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا، میرا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں یہ جملہ عرض کیا، پھر تکرار کرتا ہوں، معصوم کے کلام کو کبھی بھی غیر معصوم کے کلام کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ میری طالب علمانہ رائے کے مطابق معصوم کے کلام کو بالکل اسی طرح سننا، اسی طرح پڑھنا، اسی طرح بیان کرنا اور اسی طرح آگے بڑھ جانا، یہ حقیقت میں جسارت ہے معصومین کی مقدس بارگاہ میں۔ معصوم کا کلام ہے، اور قیامت تک کے رہنما اصول جو ہیں مجھے اور آپ کو، وہ وہیں اسی معصوم کے کلام سے ملتے ہیں اور ہم لے سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، اس تناظر میں دوسری یا تیسری مجلس میں، وہ جملہ یہ تھا کہ معصوم کے صرف ایک جملے کو یا صرف ایک مکتوب کو یا صرف ایک بیان کو اگر ہم لے لیں اور اس کی صحیح حقانیت کی طرف متوجہ توفیق الہی کے بعد ہو پائیں تو مقصد کربلا کو سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، صرف ایک جملہ، اس لیے کہ وہ کلام معصوم ہے، معصوم حکمت کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب کیا ارشاد فرمایا، مجھے اجازت دے ذرا میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ چلا جاؤں، اور لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ جانے کے بعد میں کیا کروں گا، فَأَتَكَلَّمْ بِكَلِمَاتٍ، میں ایک کلام کروں گا، لیکن میرے کلام کی خصوصیت کیا ہوگی؟ میرے کلام کی خصوصیت یہ ہوگی للہ فیہن رضا، میرا کلام خوشنودی پروردگار کا سبب بنے گا۔ تو کیا آج کا منبر، آج کا محراب، آج کا خطبہ، آج کا بیان اس کے لیے یہ ایک یونیورسل عالمگیر سچائی کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا؟ ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر منبر پہ بیٹھنے والے خطیب کے پیچھے سید سجاد کا یہ جملہ لکھ کے لگا دیا جائے کہ سید سجاد جو وارث کربلا ہے، اس نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے خطیب، کلام ایسا کرنا جس سے بانی خوش نہ ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ کیا یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ ہر خطیب کو بتایا جائے، ہر واعظ کو بتایا جائے، اور ہر ذکر اہل بیت کی ذمہ داری اٹھانے والے کو بتایا جائے۔ چھوڑ دو بانی کو، چھوڑ دو عوام کو، چھوڑ دو مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد کو، یہ دیکھو رب کس سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہی تو معصومین کی تعلیمات ہیں۔ ساری دنیا کو چھوڑ دو،
صرف رب کو راضی کرنے پہ آ جاؤ، تم رب کو راضی کرتے جاؤ گے، رب کو راضی کرتے جاؤ گے، رب ساری مخلوقات کو تم سے راضی کرتا جائے گا۔ اور دوسرا جملہ آقا نے ارشاد فرمایا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور میں جو کلام کروں گا یہ کلام ویسا ہوگا جس میں ان بیٹھے ہوئے مخاطبین کو اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا، ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ خاندان زہرا کی عظمتوں پر بلند تر صلوات پڑھیے، بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے، ہم جائزہ لے لیتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہمارا جو ممبر ہے اس وقت وطن عزیز میں، اس کی صورتحال کیا ہے؟ یہ دو خصوصیات جو حضرت مولا امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، آیا ممبر سے یہ دو خصوصیات اور یہ دو نتیجے ہم لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جب مقصد یہ قرار پایا کہ واہ واہ آہا شور شرابہ زیادہ ہوگا تو یہ خصوصیات کہاں سے ملیں گی؟ یہ خصوصیات کہاں سے ملیں گی؟ یعنی کلام معصوم کو پشت پہ رکھ دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور ہم نے دنیا کے، اور وہ یہاں پر آقا سید الشہداء کا وہ کلام یاد آ جاتا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محضوا بالبلاء قل الدیانون۔ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، اور دین ان کی زبان کا چٹخارا بن کے رہ گیا ہے۔ زبان کی لذت کے طور پر دین کو لیتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس وقت دینداروں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے، اس وقت دیندار نظر نہیں آتے۔ خوب یہ اپنے معاشرے پر اس کو، اس حدیث کو، اس روایت کو نافذ کریں، ہم دیکھیں ہمارے ممبر کی کیا صورتحال ہے اور ہمارے ممبر سے کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ میٹر کا مسئلہ ہے کہ میٹر کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے، مواد کیا دیا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ممبر پر آ کر اپنا حلیہ ایسا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی بندہ جو ابتدائی طور پہ دیکھے گا وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ حسین کی عزاداری میں آیا ہوا ہے یا نعوذ باللہ کسی فیشن شو میں آیا ہوا ہے۔ خوب کس کا پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں، کہاں پر آ رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مشکل یہ بن چکی ہے کہ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس ممبر کا تقدس ایسا ہے کہ جو یہاں بیان میں نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت ہے، اور حقیقت کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، کڑ بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اثرات ہیں وہ ہماری کمیونٹی پر اور ہماری قوم پر اور ہمارے عوام پر سامنے وہ ظاہر بھی ہو رہے ہیں۔ ہم گریہ کرتے ہیں کربلا کے مظالم پر، کربلا کی اذیتوں اور تکالیف پر۔ کل کا جملہ ذہن میں رکھیں، جسمانی تکالیف اپنی جگہ، لیکن معنوی اور روحانی طور پر جو تکلیف ہوئی ہے وہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، آگے بڑھ جاؤں گا، موضوع سے مربوط ہے۔ آقا سید سجاد علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا مدینہ میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی، کہا شام۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زینب کبریٰ شریکت الحسین سے جب یزید ملعون نے، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ملعون نے یہ سوال کیا، علی کی بیٹی تیری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مصیبت نہیں پڑھ رہا، مصائب نہیں پڑھ رہا۔ شہزادی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میری سب سے بڑی مصیبت کا سوال کر رہا ہے، میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں اس ماں کی بیٹی ہوں کہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے تو بے غیرت ہے، تو نے شراب پی ہوئی ہے، اور میں تیرے ساتھ ہم کلام ہونے پہ مجبور ہوں۔ یہ کربلا کا درس یہاں سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ عزیزان محترم، عزاداران محترم، کیا ممبر کی صورتحال ہے؟ مردوں کے خطبہ کی جو جاہلانہ حرکتیں ہیں وہ تو ہیں ہی،
اب اس میں کیا کسر رہ گئی ہے کہ خواتین نے بھی سوشل میڈیا پر عالمہ ہیں، ذاکرہ ہیں، خطیبہ ہیں، انہوں نے اپنا ایک نیا محاذ گرم کر لیا ہے۔ کربلا، زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، ان کا درس کیا ہے؟ بھائی آپ عالمہ ہیں، آپ ذاکرہ ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کو اس انداز میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا کی تحریک کے کس پیغام سے آپ کو یہ پیغام ملا کہ اس انداز میں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں؟ آپ کو پوسٹیں بنانے پہ کس نے مجبور کیا جس میں آپ اپنی تصویر بھی لگاتی ہیں اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتی ہیں؟ یہ کس کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنی خواہشات کو، یا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ شہزادی کونین کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ شہزادی کونین سے جب پوچھا گیا تھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، شہزادی نے فرمایا تھا سب سے بہترین چیز ایک مومنہ خاتون کے لیے یہ ہے نہ نامحرم اس کو دیکھے، نہ وہ نامحرم کو دیکھے۔ دین کے نام پہ بے دینی کا کام نہ کریں۔ اور اب آفت یہ بن گئی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی آپ کے پنڈی اسلام آباد کے معاشرے میں اس بات کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے کہ کوئی خاتون آ کر یہ کہہ دے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کروں گی، میری سپیچ میں آ کر مرد بھی بیٹھے اور خواتین بھی بیٹھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی کیا توجیہ ہے؟ یہ کس درس کربلا سے درس لیا گیا ہے کہ خواتین درس دے رہی ہیں اور مرد آ کر وہاں پر سامنے بیٹھے ہیں؟ خواتین کو درس دیں، مرد مردوں کو درس دیں، کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ سخت جملہ میں عرض کرنے پہ مجبور ہوں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی ہمیں مجبوری آ گئی ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے عزاداری میں۔ فرش عزا کا سب سے بڑا پیغام خود کربلا سے لیا جائے گا، آقا حسین و عقیلہ بنی ہاشم کے خطبات سے لیا جائے گا، سید سجاد کے خطبات سے لیا جائے گا۔ خدا کے لیے کربلا کی تفسیر اپنے ذہن کے مطابق نہ کریں۔ یہ قوم پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اور کربلا کی من پسند تفسیر کر کے اس قوم کی مشکلات میں اور اضافہ نہ فرمائیں۔ مستورات، عالمہ خواتین، قابل قدر خواتین، وہ مستورات میں درس دیں، مستورات میں خطاب کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مردوں میں خطاب کریں۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ چل رہے ہیں، عظمت خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اور آقا سید سجاد نے علیہ السلام جب اجازت ملی، البتہ اجازت آسانی سے نہیں ملی، کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، اگر ممبر اس کو دیا جائے گا تو ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا، ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا۔ اجازت نہیں دی، لیکن کہا نہیں یہ تو اسیر ہے، اسے اجازت دے دی جائے۔ میں ابھی ذکر مصیبت نہیں کر رہا، اجازت ملی۔ پرسوں کی گفتگو کا خلاصہ ایک لائن میں عرض ہوا تھا کہ کوفہ میں سرزنش کی ہے، شام میں اپنا تعارف پیش کرایا ہے، لہذا سید سجاد کو جب ممبر ملا تو آقا سید سجاد علیہ السلام نے اس یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو مخاطب کر کے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں، اس کے بعد اپنے تعارف میں جملے ارشاد فرمائے، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکن کے درمیان یہ کیا، مقام پہ یہ کیا، جس کو اللہ نے یہ عزت دی، جو معراج پہ گیا۔ ایک کے بعد ایک جملہ آقا نے ارشاد فرمایا، اور آقا کے جملے سن کے جو بظاہر یزید کے حواری بیٹھے ہوئے تھے وہ انگشت بدندان ہو گئے کہ ہیں یزید نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ سید تو کوئی اور بیان فرما رہا ہے۔ لہذا بعض نقل کے مطابق گریہ کی آواز یزید کے دربار میں بلند ہوئی، شام کے دربار میں بلند ہوئی، اور اتنا گریہ بلند ہوا مجبور ہو گیا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کہ مؤذن کو کہے کہ آذان دے۔ آذان دینے پر اسے وادار کیا، اور مؤذن نے جب آذان کے کلمات کہے، میں آج دیکھ رہا تھا
البتہ پھر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ اختلاف تاریخ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. جو میں نے دیکھا اس کے مطابق جب مؤذن نے آذان کے کلمات بلند کیے، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، اور جب پہنچا اس جملے پر اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سید سجاد نے امامہ سر سے اتارا، اور امامہ سید سجاد نے سر سے اتار کر یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید تجھے اسی محمد کی قسم ہے، تجھے قرآن کی قسم ہے، تجھے اللہ کی قسم ہے، ذرا یہ بتا آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ بتا یہ کس کا جد ہے؟ اور پھر سید سجاد نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ کہے کہ محمد تیرا جد ہے تو تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اور اگر تو یہ کہے کہ محمد سید سجاد کا جد ہے تو میں سجاد تجھ سے پوچھوں گا، اگر یہ محمد میرا جد ہے تو ذرا یہ تو بتا اس جد محمد کے بیٹے حسین کو کیوں بے جرم و خطا تو نے قتل کیا ہے؟ اور اس کے بعد بعض نقل کے مطابق مزید جملے آقا سید سجاد نے ارشاد فرمائے، اور کہا کہ اقامت کہی جائے. یزید نے کہا، کچھ نے نماز پڑھی اور کچھ نماز پڑھے بغیر وہاں سے چلے گئے. خوب دیکھیں، کربلا کی تحریک کربلا پہ ختم نہیں ہوئی، نعوذ باللہ رکی نہیں ہے، بلکہ کربلا سے یہ تحریک آگے بڑھی ہے. البتہ فرق یہ ہوا، پہلے کربلا میں شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین تک اس تحریک کی سربراہی آقا حسین مولا کے پاس تھی، اس کے بعد سربراہی سید سجاد اور شریکت الحسین کے پاس آ گئی. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور اثر کیا ہوا ان خطبات کا جو شریکت الحسین نے اور آقا سید سجاد نے ارشاد فرمائے، میں انشاءاللہ گفتگو کے اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہاں تھوڑی دیر کے لیے تأمل کر کے رک کے میں آیا تو ڈاکٹر صاحب وہ حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث 40 مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول روایت کہ علامات المؤمن 5، مومن کی علامات 5 ہیں. 5 نشانیاں ہیں مومن کی. صلاۃ ال51، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. تعفیر بالجبین، مٹی پہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھتا ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز میں، واجب نماز میں وہ اپنی بسم اللہ کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. اور والتختم بالیمین، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. وزیارت الاربعین، اور 40 چہلم پر آقا سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. یہ روایت ہے. اس روایت کے حوالے سے ایک یا دو زاویے میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دیکھیں، تشیع کا جو تکاملی ادوار ہیں تشیع کے، کچھ زمانے ایسے ہیں کہ جہاں تشیع نے عروج کی طرف بڑی تیزی سے سفر کیا ہے زمانے ائمہ علیہم السلام میں. اس میں آقا سید الشہداء کی شہادت کے زمانے کو بھی کہا جا سکتا ہے. آقا علی ابن موسیٰ الرضا کے مرو میں تشریف فرما ہونے کو ایک زمانہ قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو آقا امام حسن عسکری کا زمانہ ہے بطور خاص، اس زمانے کو بھی قرار. اس میں کیا ہوا، تشیع نے اپنے تکامل کے راستے کو بڑی سرعت اور تیزی سے طے کیا. یہ حدیث، اس میں کوڈ ورڈ استعمال کیا ہے آقا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. پاس ورڈ ہے، یہ رمز ہے. رمز ہے. عرض ہوا کہ معصوم کا کلام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس میں عجلت کرنے کی اور جلدی کرنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں تأمل کی ضرورت ہوتی ہے، دقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں. وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، پہلے تو یہ کہا کہ 51 رکعت نماز پڑھے گا. 51 رکعت نماز، اس کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟ چونکہ شیعوں پر ایک تہمت تھی، ایک الزام تھا کہ شیعہ واجبات مشکل سے پڑھتے ہیں، واجبات بجا لاتے ہیں نماز کے مشکل سے. تو امام معصوم نے فرمایا نہیں، واجبات بھی نہیں بلکہ مستحبات بھی کیا کرو.
اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، علائم المؤمن خمسن، علامت یعنی ان کا اظہار کریں، ان کا اظہار کریں، چھپ کے نہیں کرنا اب یہ کام، اب اس کام کو آشکار کرنا ہے، سب کے سامنے کرنا ہے۔ سجدہ مٹی پہ کرنا ہے، ہاں سجدہ مٹی پہ، چھپ کے نہیں کرنا، آشکار کرنا ہے۔ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ سجدگاہ رکھیں، سجدگاہ پر سجدہ کریں۔ 51 رکعت نماز پڑھے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر جو اسلامی فرقے ہیں وہ سرے سے چونکہ بسم اللہ کو جزو سورہ نہیں مانتے۔ یہ مکتب تشیع میں 114 سورے ہیں، تو ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بڑی پیاری بحث تفسیر الکوثر میں شیخ معظم نے، شیخنا الاستاد نے کی ہے، اردو میں آپ کے پاس ایپ کی صورت میں بھی موجود ہے۔ یہ بسم اللہ کے بارے میں اور جزو سورہ ہونے کے بارے میں ایک بہترین بحث وہاں پر انہوں نے ذکر فرمائی ہے۔ باقی اسلامی فرقے یا تو جزو سورہ نہیں مانتے، یا اگر فرض کرے اس حوالے سے کوئی رائے اس جیسی نہیں ہے، مختلف بھی ہے، تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ سے پہلے پڑھنے کو واجب بھی نہیں مانتے۔ مکتب اہل بیت کیا کہتا ہے؟ جزو سورہ ہے، جزو سورہ ہے، اور جزو سورہ ہونے کے بعد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مومن بلند آواز سے پڑھے گا، یعنی حتیٰ ظہر اور عصر کی نماز جو بالاخفات پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کرے گا؟ بلند آواز سے پڑھے گا۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ والتختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا۔ ہاں یہ میرا آج کا یہ اس آخری مجلس میں میرا جو فوکس ہے یہ جملہ ہے، والتختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا۔ اصلا دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم یہ بعض روایات میں سرور کائنات سے بھی منقول ہے، پیغمبر خاتم سے بھی یہ روایت مل جاتی ہے کہ مومن دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا۔ لیکن ماجرا کیا ہوا؟ علی مظلوم کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ الحمدللہ آج جامعۃ الکوثر کی مسجد تقریباً پورا حال اس وقت سارے مومنین سے چھلک رہا ہے، اور صلوات اپنی جگہ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت، صلوات مستقل عبادت ہے، لہذا صلوات پڑھتے ہوئے شرمایا نہ کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ آقا امیر کائنات مظلوم کائنات ہے، مظلوم کائنات، اور یہ جملہ میں اس اشرے سے مسلسل عرض کر رہا ہوں، صرف علی ولی کے فضائل نہ پڑھیں، علی کی مظلومیت کو بھی بیان کریں کہ علی کی مظلومیت کے پہلو کیا ہیں، علی کی مظلومیت کن کن پہلوؤں سے علی مظلوم ہے۔ یہ برادران اہل سنت کے منابع میں موجود ہے کہ اتنی عظمتوں والا علی، کتنی عظمتوں والا علی، ابن ابی الحدید معتزلی اور اس جیسے اس پائے کے جو دیگر اہل سنت کے رائٹرز ہیں، یا حتیٰ وہ جو غیر مسلم ہیں، مثلا جارج اورداق جو مسیحی ہے، اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، علی وہ ہستی ہے کہ کائنات میں اس کی امامت کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے، اس کے فضائل کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ امامت کے منکر مل جائیں گے جو علی کو اس معنی میں امام نہیں مانیں گے جو میں اور آپ علی کو امام مانتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن کوئی بھی فطرت سلیم رکھنے والا ایسا نہیں ملے گا جو علی کی فضیلتوں کا انکار کرے۔ پھر یہ جملہ بھی ملتا ہے، کہا کہ کتنا بڑا با فضیلت علی ہے کہ 70 سال تک 70,000 ممبر پر ایک ہی کام کیا جاتا رہا کہ علی کے فضائل کو چھپایا جائے یا چرایا جائے، چھپایا جائے یا چرایا جائے، پھر بھی کائنات علی کی فضیلتوں سے چھلک رہی ہے، نہیں چھپایا جا سکا، نہیں چرایا جا سکا۔ یہ علی کتنا مظلوم ہے، اس علی کی مظلومیت کو ضرور بیان ہونا چاہیے۔ اب اس مظلومیت کو ذہن میں رکھیں
اور یہ واقعہ سماعت فرمائیے جو زیارت اربعین کی حدیث سے مربوط ہے. التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ مومن کی علامت قرار، یعنی مومن اس کا اظہار کرے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یعنی مومن اب آشکارا دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. بعض علماء نے لکھا کہ جب جنگ صفین کے بعد حکمیت کا مسئلہ پیش آیا، حکمیت کا مسئلہ، یعنی ایک حکم آقا امیر کائنات کی طرف سے اور ایک حکم شام والوں کی طرف سے، یہ حکم جو فیصلہ کریں گے، تو دو حکم آئے. ایک طرف سے عمرو عاص آیا شام کی طرف سے، اور آقا امیر کائنات کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری آیا. جبکہ آقا امیر کائنات کی بھرپور، یہ مظلومیت علی ہے، بھرپور خواہش تھی کہ ابو موسیٰ اشعری نہ جائے، بلکہ کچھ اور نام لیے، مالک اشتر کا نام لیا کہ اس کو بھیجا جائے، لیکن علی مظلوم ہے، مجبور کیا گیا کہ نہیں اس کو. اب کیا ہوا؟ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو عمرو عاص جو زمانے کا عیار انسان تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو اتارا اور اتار کر یہ اشارہ کیا کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کو خلع کرتا ہوں خلافت سے. کس خلافت سے بھائی؟ کس خلافت سے خلع کر رہے ہو؟ بہرحال جو بات ہوئی، میں اس کو خلافت سے عزل کرتا ہوں. اس چال میں آ کر ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں بھی علی کو عزل کرتا ہوں. اور پھر فوراً اس نے کیا کہا؟ میں نے جس طرح دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر عزل کیا، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی ڈال کر میں اس کو خلافت پر برقرار کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اب اس کے بعد بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کس کی علامت بنا؟ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کس کی علامت بنا؟ ان کی علامت بنا جو علوی مکتب والے نہیں ہیں، اموی مکتب والے ہیں. علوی مکتب والے نہیں ہیں. لہذا اس کے بعد بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی جاتی تو یہ نتیجہ لیا جاتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہے، اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی. جبکہ بائیں ہاتھ میں کون انگوٹھی پہنتے تھے؟ وہی جو شام والے مکتب فکر کے حامی تھے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا چھوڑ دیا گیا، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا شروع کر دیا گیا. لیکن یہ علامت کس کی ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا. مولا امام حسن عسکری کا جب زمانہ آیا تو اب تشیع اپنے عروج پر ہے، اب تشیع اپنے تکامل کی راہیں طے کر رہی ہے. اب امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے تشیع کا بھی اظہار کرو اور انگوٹھی اسی طرح دائیں ہاتھ میں پہنو جس طرح پیغمبر نے فرمایا ہے، میرے جد علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے. یہ اس کا پس منظر ہے. وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ علامات مومن میں سے ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتعفیر بالجبین وصلاة الاحدى والخمسین وزیارت الاربعین، اور اربعین کی زیارت بھی یہ مومن کی علامت میں سے ایک علامت قرار دی گئی ہے. جو اس سال مشرف ہیں اربعین کی زیارت سے، اللہ رب العزت ان سب کی زیارات کو قبول فرمائیں. اور جو یہاں پر ہیں یاد رکھیں، معصومین نے بیان فرمایا کہ اگر موفق نہیں ہو سکتے تو صحن خانہ میں یا چھت پہ جا کر کربلا کا رخ کرو اور ایک جملہ کہو تو اللہ اس کو بھی زیارت کے طور پہ قبول فرمائے گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ جملہ بھی اگر کہا جائے گا آقا سید الشہداء کی عقیدت میں، ارادت میں اور خلوص نیت کے ساتھ، تو اس جملے کو بھی اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے گا. عزاداران محترم، شب اربعین ہے، امام حسین مظلوم کے اربعین کی رات ہے. دربار شام میں کیا ظلم ہوا، کیا اذیتیں پہنچائی گئیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا.
ایک 4 سالہ شہزادی ہے، چھوٹی شہزادی ہے جس کا قد چھوٹا ہے، اور وہ دربار یزید میں موجود ہے۔ کل عرض ہوا کہ پہلو بدلتی ہے شہزادی، اور سبب کیا ہے؟ قد چھوٹا ہے، گلے زیادہ ہیں، رسی ایک ہے، لہذا بچی کا گلا جب اس پہ کھچاؤ آتا ہے تو بچی اپنے پیر بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عزادارو، اس سے بڑی سخت روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیبیوں کے حالے میں ہے زینب کبریٰ، اور یہ بچی شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، بے حیا کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ کتابوں میں اس کا حلیہ بھی لکھا گیا ہے کون بے حیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ جانے اس اپنے نشے میں بدمست ہو کر یزید کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یزید تو فاتح ہے؟ کہا ہاں میں فاتح ہوں۔ کہا جو فتح ہو جاتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جو سلوک مرضی روا رکھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھے اس کو حق حاصل ہے۔ اگر آپ پہنچ گئے مشکل ہے بیان کرنا۔ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اپنے نجس ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے 4 سالہ شہزادی کی طرف۔ کہا یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اجرکم علی اللہ، یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ تڑپی ہے حسین کی بیٹی اور سہارا لیا ہے اپنی پھوپھی زینب کبریٰ کا، اور رو کے جملہ کہا ہے پھوپھی اماں میں تو رسول کی نواسی ہوں، یہ کتنا ظلم ہے، بابا بھی میرا مارا گیا اور میری کنیزی کی بات کی جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شرم کر کے نہ رو عزادارو، آج 40 کی مجالس میں سے یہ آخری مجلس ہے اس عزا خانے کی۔ اللہ آپ کی ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ ہاں عزادارو، شہزادی کا خطبہ ہے، سید سجاد کا خطبہ ہے، اور یزید کا تخت متزلزل ہو گیا ہے۔ اب شام میں رکھنا ممکن نہیں ہے ان قیدیوں کو، خانوادہ عصمت و طہارت کو قید میں رکھنا ممکن نہیں ہے۔ بلایا ہے سید سجاد کو۔ زینب کبریٰ جو محافظہ امامت ہیں، زینب کبریٰ کو جب پتہ چلا کہ یزید نے بلایا ہے سید سجاد کو، اور بعض علماء نے جملہ لکھا کہ پہلی مرتبہ یزید نے سید سجاد کو تنہا بلایا ہے۔ زینب کبریٰ تڑپ گئیں، بیٹا مجھے یزید پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ جانے کیا جسارت کرے۔ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کچھ نہیں ہوگا، میں واپس آتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ زینب کبریٰ سے اجازت لے کر، یہ عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، دربار یزید میں گئے۔ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے سید سجاد سے کہا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اگر چاہو تو شام میں رک جاؤ، اگر چاہو تو مدینے واپس چلے جاؤ۔ اور ایک اور جملہ بھی کہا اگر چاہو تو میں خون بہا دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ جملہ کیسے برداشت کیا ہوا سید سجاد نے، جن کے سامنے ابھی تک اپنے بابا کا مقدس سر ہے، اپنے بھائی علی اکبر کا سر ہے، اپنے چچا عباس کا سر ہے، اور ان سے اگر یہ تقاضا کیا جائے کہ آزاد بھی کر رہا ہوں اور خون بہا دینے کو بھی تیار ہوں، سید سجاد روئے ہوں گے۔ اور ایک جملہ ارشاد کیا ظالم مجھے اجازت دے دے، میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کر کے تجھے جواب دوں گا۔ واپس آئے ہیں عزادارو، منظر میری طرف دیکھنا، واپس آئے ہیں، منظر کیا ہے؟ محافظہ امامت زینب کبریٰ دروازہ زندان پہ کھڑی ہیں، دروازہ زندان پہ کھڑی ہیں۔ پوچھا ہے میرے سجاد یزید نے کیا کہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے میں قیدوں سے آزاد کرتا ہوں، چاہو تو شام میں رہو، چاہو واپس چلے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں خون بہا دینے کو بھی تیار ہوں۔ جملہ سنو گے زینب کبریٰ کا؟ اب عزادارو یہ جملہ پہلے سمجھانے کے لیے سید سجاد سے روایت ہے کہ زینب کبریٰ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، بیٹھ کے۔ سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ کہا سجاد بیٹا جو کھانا اور پانی ملتا ہے نا وہ اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی بچوں کو دے دیتی ہوں۔
اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، لہذا میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. یہ زینب کبریٰ نے فرمایا. جو زینب کبریٰ یقیناً بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے، اس عالم میں جب خبر ملی نا کہ سید سجاد نے فرمایا کہ آزاد کر رہا ہے، زینب کبریٰ پانی کی پیاس نہیں رکھتی. زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس بے حیا سے کہو میں نے جی بھر کے اپنے بھائی کا پرسا نہیں دیا، مجھے ایک مکان دیا جائے جہاں میں جی بھر کے اپنے بھائی کا گریہ کر سکوں. اجرکم اللہ. اور کہا ظالم سے کہو تو کیا خون بہا دے گا، ہاں یہ ہے جو مال لوٹا ہے وہ واپس کر دے. بعض علماء نے کہا کہ عجب نہیں شہزادی نے یہ فرمایا ہو، اس لوٹے ہوئے مال میں میری ماں زہرا کی چادر بھی ہے. اور جب اسباب لایا گیا تو کیا سامان اٹھایا؟ ایک کرتا زینب کبریٰ نے اٹھایا جس پر خون کے آثار لگے ہیں اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کرتا ہے، اور اٹھا کر بڑی امانت سے سنبھال لیا زینب کبریٰ نے. بس عزادارو ایک گھر مل گیا. گھر میں اب زینب کبریٰ نوحہ بھی پڑھتی ہیں، زینب کبریٰ بھی پرسا بھی دیتی ہے، زینب کبریٰ بھی گریہ بھی کرتی ہے. قریش کی وہ مستورات جو شام میں ہیں، اب جب حاکم کی طرف سے اجازت ملی انہوں نے آنا شروع کیا، مردوں نے آنا شروع کیا. سید سجاد کو پرسا دیا جا رہا ہے، زینب کبریٰ کو پرسا دیا جا رہا ہے. زینب بھائی کا گریہ کر رہی ہے، بھائی کا پرسا لے رہی ہے زینب کبریٰ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عزادارو یہ شام کا منظر ہے، شام جہاں یزید کی حکمرانی ہے. پھر شہزادی نے پیغام بھجوایا، سید سجاد سے کہا جاؤ اس بے حیا سے کہو ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے، ہمارے سر واپس کر دے شہداء کے، ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. عزادارو اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. پیغام پہنچا، یزید نے کہا سر واپس کر دیے جائیں. اب ذرا چشم تصور سے میرے ساتھ اس مجلس میں چلو جہاں سید سجاد بھی بیٹھے ہوں گے، زینب کبریٰ بھی بیٹھی ہوں گی، ام کلثوم بھی بیٹھی ہوں گی، ام فروا بھی بیٹھی ہوں گی، رباب بھی بیٹھی ہوں گی، ساری مستورات بیٹھی ہیں. اب کچھ تشت آنا شروع ہوئے، اب کچھ تشت آنا شروع ہوئے. تشتوں میں کیا رکھا ہے؟ ایک تشت سے غلاف ہٹایا گیا، سامنے اکبر کا سر نظر آیا. ام لیلہ اٹھی، آگے بڑھ کر اپنے لال کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. اے میرے ہم شکل پیغمبر، شرم کر کے نارو عزادارو. ام لیلہ نے اکبر کے سر کو آغوش میں لیا. اب کیا منظر ہے؟ ایک اور تشت آیا. اب جب کپڑا ہٹایا منظر کیا ہے؟ یتیم حسن قاسم کا سر سامنے آیا. ام فروا آگے بڑھی، اے میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب ایک سر ایسا آیا، وہ ننھا سا سر ہے جس کے ہونٹ خشک ہیں، جس کا گلا چھدا ہوا ہے. اب کون آگے بڑھا؟ وہ رباب جس کو اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے، آگے بڑھ کر اپنے لال کے سر کو آغوش میں لیا. اجرکم اللہ. ایک ایک سر آ رہا ہے، بیبیاں اٹھ کے استقبال کر رہی ہیں، بین بھی کر رہی ہیں، پرسا بھی دے رہی ہیں، پرسا بھی لے رہی ہیں. اب منظر کیا بنا عزادارو؟ اب 2 سر آئے. 2 سر کس کے ہیں؟ زینب کے شمس و قمر، عقیلہ بنی ہاشم کے شمس و قمر، اونو محمد کے سر آئے. زینب آگے بڑھی لیکن گریہ نہ کیا. ایک جملہ کہا، بچوں تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، بچوں تم نے ماں کو سرخرو کر دیا. اجرکم اللہ.
اب کس کا سر آیا؟ اب اس کا سر آیا جو سقائے سکینہ بھی ہے، جو زینب کی چادر کا محافظ بھی ہے، جو حسین کا زور قمر بھی ہے، جو قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ اب عباس کا سر آیا۔ اب کون آگے بڑھا؟ زینب آگے بڑھی، ام رباب آگے نہیں، ام کلثوم آگے بڑھی۔ بھائی عباس تو میری طرف سے قربان ہوا تھا، آ تجھے بہن آغوش میں لے لے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو بلند کرو عزادارو، آوازوں کو بلند کرو۔ آپ کے یہ آنسو بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ سب سر آ گئے نہیں، ایک ایک سر آتا رہا، ایک ایک بی بی اٹھتی رہی۔ اب جو سر آیا، نالا و شیون کی آوازیں بلند ہوئی، ایک کوہرام بپا ہوا، چاروں طرف سے بی بیوں نے حصار میں لیا۔ اب کس کا سر آیا؟ اب اس کا سر آیا جسے زہرا نے بڑی محنت سے پالا ہے، سکینہ کا بابا، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا۔ اب حسین کا سر آیا، ادھر سے زینب آگے بڑھی، ادھر سے ام کلثوم، ادھر سے رباب۔ اے آقا، آپ کے بعد ہم پہ بڑا ظلم ہوا، ہماری چادریں چھن گئی، بچوں کو تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، عزادارو، زحمت تمام۔ اب رخصت کا وقت آیا۔ کتنے دن گریہ کیا، کتنے دن پرسہ دیا، تاریخ میں موجود ہے۔ اب اجازت، شام سے رخصت ہو رہا ہے قافلہ۔ لیکن میں ذرا سوال کروں گا، شام کے قیدیوں میں سب سے زیادہ کس بی بی کو مدینہ یاد آتا تھا؟ کون بچی تھی جو در زندان پہ بیٹھتی تھی؟ ہاں، وہ سکینہ تھی جو سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا میں مدینہ جاؤں گی یا نہیں؟ یقیناً سب نے سکینہ کو رخصت کیا ہوگا۔ اب قافلہ تیار ہوا۔ کربلا سے کس عالم میں آیا تھا یہ قافلہ؟ اب شام سے کیسے واپس جا رہا ہے؟ بشیر ابن جزلم ساتھ ہے۔ اب قافلہ اس دو راہے پہ پہنچا، ایک راستہ مدینہ جاتا ہے، ایک راستہ کربلا جاتا ہے۔ زینب کبریٰ نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا میں نے حسین کا پرسہ نہیں دیا، میں نے اپنے ماں جائے کا صحیح گریہ نہیں کیا، بیٹا مجھے حسین کے مزار پہ لے جا۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ کربلا پہنچا، قافلہ کربلا پہنچا۔ جابر پہلے سے موجود ہیں، روایت کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ زینب کبریٰ آئی ہے بھائی کے اس مزار پر کہ جب رخصت ہوئی تھی تو عجیب منظر تھا۔ زینب جب رخصت ہوئی تھی تو ایک جملہ کہا تھا عزادارو۔ کیا کہا تھا؟ بھائی کے بدن پہ آئی تھی، سید سجاد سے پوچھا تھا میرا ماں جایا کہاں ہے، میرے ماں جائے کا بدن کہاں ہے۔ جب بتایا تھا نا تو اپنے بھائی کو آغوش میں لے کے پوچھا تھا اَأَنْتَ أَخِيَ الْحُسَيْن، کیا میرا ماں جایا تو ہے؟ تیری گردن کس نے کاٹ لی؟ عزادارو، یہ 11 محرم کا منظر تھا۔ اب جب 40 پہ زینب آئی ہے، گرایا ہے خود کو بھائی کے مزار پر، اور ایک جملہ کہا ہے، بھیا جب میں تیرے مزار پہ آئی تھی میں نے سوال کیا تھا کیا تو حسین ہے؟ اب ذرا بہن زینب کو دیکھ، بازاروں کی پیشیاں، درباروں کی پیشیاں، اگر تو زینب کو دیکھے گا تو تو پوچھے گا میری ماں جائی تو ہے، زینب کبریٰ تو ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کتنے دن بیویاں رکی عزادارو، کیسا گریہ ہوا، کیسا ماتم ہوا۔ سید سجاد نے ارشاد فرمایا پھوپھی اماں واپس مدینہ چلنا ہے، مدینہ کی تیاری کیجئے۔ آمادہ اور تیار کیا مدینہ کے لیے۔ جب یہ قافلہ محملوں پہ سوار ہوا، اپنے انداز میں عرض کروں سلام آخر کے لیے، زینب نے جب حسین کے مرقد پر نگاہ دوڑائی، منظر کیا ہے؟ ایک معظمہ، ایک محجبہ،
ایک بی بی حسین کی قبر پہ بیٹھی ہے، وہ محملوں پہ سوار نہیں ہوئی۔ زینب نے تڑپ کے سید سجاد سے کہا بیٹا ناکا بٹھا دے، مجھے ذرا حسین کی قبر پہ لے جا۔ اب پاس آئی تو کیا دیکھا، رباب بیٹھی ہیں، قبر حسین سے ودا نہیں کر رہی۔ بھابی مدینہ نہ چلیے گا، رو کے رباب نے کہا آقا زادی مجھے اللہ نے 2 بچے دیے تھے، بیٹی شام میں سو گئی، بیٹا باپ کے سینے پہ، رباب مدینہ جا کے کیا کرے؟ اجرکم اللہ، رباب مدینہ جائے تو کس لیے؟ عزادارو قافلہ مدینہ سے رخصت، مدینہ کے لیے رخصت ہوا۔ اب عرض کیا تھا پہلی دوسری مجلس میں کہ شام میں خطاب اور تھا، کوفہ میں خطاب اور تھا، مدینہ میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا عزادارو، مدینہ میں یکسر خطاب کا انداز بدل گیا ہے۔ اب سید سجاد بھی مصائب پڑھ رہے ہیں، زینب کبریٰ بھی مصائب پڑھ رہی ہیں، ام کلثوم بھی مصائب پڑھ رہی ہیں، زحمت تمام ہو گئی۔ 2 منزلیں عزادارو، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ اب یہ قافلہ کہاں آیا ہوگا؟ سب سے پہلے نانا کے مزار پہ شہزادی گئی ہوں گی، ہاں عزادارو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آئی ہے بیٹی اپنے نانا کے مزار پر، آئی ہے بیٹی اپنے نانا کے مزار پر، اور نانا کے مزار پہ پرسہ دیا ہے۔ سب سے حسین کا پرسہ لینے والی زینب نانا کے مزار پہ آ کے نانا کو پرسہ دے رہی ہے، لیکن پرسہ خالی ہاتھ نہیں دیا، ایک کرتا نکالا ہے جس پہ تیر کے نشان ہیں، جس پہ تلوار کے نشان ہیں، جس پہ زخموں کے نشان ہیں، قبر پیغمبر پہ رکھا اور یہ جملہ کہا نانا بیٹے حسین کا پرسہ لیجئے، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ آخری منزل عزادارو، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نانا کے مزار کے بعد شہزادی کہاں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی اپنے ماں کے مزار پر، آئی ہوگی اپنے ماں کے مزار پر۔ عزادارو بیٹیاں اپنا جو درد کسی سے بھی نہ کہہ سکیں، وہ درد اپنی ماں سے بیان کرتی ہے۔ اللہ جانے زینب نے کیا کیا بیان کیے ہوں گے، عجب نہیں زینب نے یہ کہا ہو اماں زہرا آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دربار میں گئی تھی، ساری زندگی گریا کرتی رہی، اے میری ماں تیری بیٹی بازاروں سے ہو کر درباروں سے ہو کر تیری زینب اجڑ کے واپس آ گئی۔ اجرکم اللہ، تیری زینب اجڑ کے آ گئی۔ اور ایک جملہ اور بھی کہا ہوگا اماں ایک شقی نے تجھے تماچا مارا تھا، ایک بے حیا نے تجھے تازیانہ مارا تھا، لیکن ذرا اپنی بیٹی کی طرف دیکھ، کوفہ و شام کے بازار میں تازیانے برداشت کر کے تیری اجڑی بیٹی واپس آ گئی۔ بس عزادارو آخری جملہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ذوی الحاجات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب زینب نانا کے مزار سے بھی رخصت ہوئی، ماں کے مزار سے بھی رخصت ہوئی۔ عرض کیا ہر جگہ زینب نے اپنے بھائی حسین کا پرسہ دیا، اپنے بھائی حسین کا پرسہ لیا، اس لیے کہ یہی کہتی تھی میں اپنے ماں جائے حسین کی عزادار ہوں۔ اونو محمد کے سر لیے پرسہ نہ دیا نہ لیا، اس لیے کہ کہا میں زینب اپنے ماں جائے کی عزادار ہوں۔ لیکن ہر جگہ حسین کا پرسہ دینے اور لینے والی جب قدم اٹھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، اب عزادارو یہ ماں ہے جس کے 2 لال کربلا میں شہید ہوئے، جو ہی گھر کی دہلیز سے قدم اندر رکھا 2 بستر نظر آئے، ممتا کا سیلاب امڈا، رخ کیا کربلا کا، اے میرے اونو محمد تمہاری دکھیاری ماں تمہارے بغیر کیسے جیے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمر خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے ذکر کو عبادت کے طور پہ قبول فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام حاضرین مجلس کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ادارے کے مؤسس و بانی سرکار علامہ کے اور ان کی زوجہ محترمہ کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جن برادران و خواہران نے بطور خاص اپنی حاجات شرعیہ کے لیے اس ادارے کے ساتھ رابطہ کر کے التماس دعا کہا ہے، خدایا ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت سے وابستہ اور متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین واکتبنا من زوار قبر الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد و آل محمد.